السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر ہے ابن انشا کا سفرنامہ. ایک سفرنامہ جو کہیں کا بھی نہیں. ہم آدھا پڑھ چکے ہیں اور آدھا ہم آج پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ابن انشا نے ذکر کیا کہ وہ کابل جا رہے تھے جبکہ وہاں وہ پہنچے نہیں ہیں اور بلکہ وہ پشاور اتر گئے ہیں، اور پھر پشاور کا مختصر احوال ہے، وہاں کے ہوٹل کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جوڑا جو کہ ڈنمارک سے جن کا تعلق تھا ان کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں رکے. اور پھر اس کے بعد اب مزید ہم آگے پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، پاکستانیوں خصوصاً پشاور والوں کے یہ بہت معترف تھے یعنی تعریف کرتے تھے، ان کے بہت حامی تھے کہ بڑے تپاک اور خلوص سے ملتے ہیں. تپاک کہتے ہیں گرم جوشی، خلوص یعنی بہت ہمدردی، اور بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں. پیا یہ کہ خاص طور پر تعریف کرتے تھے کہ اس کے آدمی بہت خلیق اور متواضع ہیں. خلیق کہتے ہیں نرم طبیعت کو، یعنی بڑے با اخلاق، اور متواضع یعنی بہت اچھی تواضع کرتے ہیں. ہاں، اپنے پشاور والے ہوٹل کے نام سے بے مزہ ہوتے تھے. کہتے تھے کہ یہ نظر بٹو ہے تاکہ پاکستان کو نظر نہ لگ جائے. دیکھو کابل ہوٹل میں یہ $4 روزانہ کا کتنا اچھا کمرہ ہے، اسے گرم رکھنے کا مرکزی نظام بھی ہے، قالین، فرنیچر، سروس، سبھی کچھ معقول. پشاور میں 3 روز رہا اور اس بابا آدم کے زمانے کے کمرے کے $13 روزانہ دیتا رہا. یہی نہیں، ان لوگوں نے $5 روزانہ اس لکڑی کے بھی مجھ سے وصول کیے جو کمرہ گرم رکھنے یا اس میں دھواں پھیلانے کے لیے جلانا پڑتی تھی. جاتے ہوئے جن لوگوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے، تو ان کی اطلاع کے لیے گزارش ہے کہ ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں. یہاں ہمارا مطلب 4 ٹانگوں والی بلا سینگ کی مخلوق سے ہے. 2 ٹانگوں والے بھی یقیناً ہوں گے، ہم نے زیادہ جستجو نہیں کی. یہ گدھے وہ تھے جو زرنگار پارک کے سامنے کتار در کتار کھڑے تھے اور ان کے پالان سنگتروں سے بھرے ہوئے تھے. پالان یعنی جو ان کے اوپر ایک کپڑا نما تھیلا رکھا ہوتا ہے جس کے اندر وہ جو خچر والے ہیں وہ اپنا سامان لاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارک کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے اندر سنگترے تھے، بھرے ہوئے تھے. یہاں سنگترے تل کر بکتے ہیں. ڈاکٹر گلبرگ کی بیوی سنگتروں پر مچل گئیں اور بولیں کہ ان کا بھاؤ پوچھو. ہم نے بھاؤ پوچھا. آگا چند است، یعنی پوچھا ہم نے کہ آگا یہ کتنے کے ہیں چند است. بچوں یہاں نیچے اس کی وضاحت دی ہوئی ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے. یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، فارسی کا جملہ ہے. ایران کی طرح یہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ فارسی بولنا آسان ہے، سمجھنا مشکل. آغا نے جو جواب دیا وہ ہمارے پلے نہ پڑا، حالانکہ ہم نے چہ چہ کر کے 1-2 بار وضاحت بھی چاہی. چہ چہ کا مطلب کیا کر کے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے وضاحت بھی مانگی. ان غیر ملکیوں کو یہ بتانا غیر ضروری تھا کہ یہ گدھے والا ان الفاظ میں ادائے مطلب سے قاصر ہے، یعنی وہ سمجھ نہیں رہا جو میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جو ہماری سمجھ میں آ سکیں. لہٰذا ہم نے کہا کہ چھوڑیے، بہت مہنگا دیتا ہے. لیکن وہ خاتون تھوڑی دور ایک اور گدھے کے پاس مچل گئیں کہ یہاں سے لے لو، یہ سستا دے گا. ہم نے ایک کی طرف اشارہ کر کے سنگتروں والے سے کہا کہ آغا بس این قدر دے دو. اس نے تولا تو 4 سنگترے پڑے. قیمت ہم نے نہ پوچھی کہ افہام و تفہیم میں دقت نہ ہو. افہام و تفہیم یعنی سمجھنے سمجھانے میں مشکل پیش نہ آئے، بلکہ ہم نے اس کو کہا کہ بس اتنے دے دو. آخر باہم زبان سمجھنے نہ سمجھنے کا معاملہ ہمارا اور ہمارے افغان بھائیوں کا ہے. ڈنمارک والوں کو اس سے کیا مطلب؟ ہم نے 10 افغانی کا نوٹ دیا، اس نے 4 افغانی کاٹ کر باقی ریزگاری ہمیں دے دی. ڈاکٹر گلبرگ اور ان کی بیوی نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس دیار غیر میں جہاں ہماری زبان اور انگریزی سمجھنے والا کوئی نہیں، تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے. ہم نے موزوں الفاظ میں کسر نفسی کے ساتھ کہا کہ خیر، انسان کے کام آتا ہی ہے. بنی آدم اعضائے یک دیگر اند، یعنی سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. جس کام سے ہم کابل گئے تھے اس کا تعلق کتابوں سے تھا. ہم نے اپنے ایک افغانی دوست سے کہا کہ ہمیں کسی پبلشر سے ملوائیے. بولے کہ یہاں کوئی پبلشر ہی نہیں، چھوٹا موٹا تو ہوگا، دیکھو نہ چھوٹا نہ موٹا. پھر کتب فروش کتابیں کہاں سے لیتے ہیں؟ کتب فروش؟ کون سے کتب فروش؟ ہم نے کہا کہ بازار میں کتابیں بیچنے
والوں سے مطلب ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشنوں پر بھی بک سٹال ہوتے ہیں، کابل، قندھار وغیرہ میں ہوں گے ہی، جہاں سے مسافر سفر میں دل بہلانے کے لیے ناول، رسالے، جنتریاں وغیرہ خریدتے ہیں۔ یعنی بچوں یہ بات تو ظاہر ہے ابن انشا کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کتابوں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے دوست نے کس قدر جھنجھلاہٹ سے کہا کہ میاں ہوش کی دوا کرو، کون سے ریلوے اسٹیشن اور کیسے ریلوے اسٹیشن؟ تمہیں معلوم ہے افغانستان میں ریلوے نام کی کوئی چیز نہیں، یہ شیطانی چرخہ تمہیں کو مبارک ہو۔ اچھا جی، تب ہمیں افغانستان کے متعلق وہ مضمون یاد آیا جو ہم نے کابل جانے سے پہلے پڑھا تھا۔ لکھا تھا کہ ادھر آپ نے دریا خیبر کے پار افغانستان کی نئی سرزمین میں قدم رکھا، ادھر ایک صدی پیچھے پہنچ گئے۔ یعنی کہ افغانستان جو ہے وہ اس قدر پیچھے ہے کہ اس کا اظہار انہوں نے یوں کیا ہے کہ نہ تو وہاں کتب فروش ہیں، اور نہ ہی وہاں پبلشر ہیں، اور نہ ہی وہاں پر ریلوے اسٹیشن ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سے مضمون پڑھا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ ادھر دریا خیبر سے پار قدم رکھیں اور ادھر آپ ایک صدی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پبلشروں کی حد تک تو ٹھیک ہے، افغانستان میں اس نام کی کوئی مخلوق نہیں۔ حکومت کے محکمے اور ادارے سرکاری مطبوعوں میں کتابیں چھاپتے ہیں، ان کی بھی مکمل تعداد پورے ملک میں 5 ہے۔ پرائیویٹ پریس کوئی نہیں ہے۔ اول تو ان حالات میں کوئی شخص کچھ لکھنے کا حوصلہ نہیں کرتا۔ کوئی مرزا غالب یا فیض احمد فیض پیدا ہو بھی جائے تو ازراہ قانون سے حکومت کو عرضی دینی چاہیے کہ بندے کی یہ تالیف لطیف زیور طبع سے آراستہ کی جائے۔ یعنی عرضی دینی ہوگی ان کو کہ پہلے کہ ہماری یہ کتاب جو ہے وہ چھاپی جائے۔ وہ ٹھوک بجا کر کسی کام میں جلدی نہیں کی جاتی، دیکھیں گے کہ ہاں کوئی مذائقہ نہیں تو حکم ملے گا کہ اچھا چھاپے دیتے ہیں، کاغذ کتابت طباعت کے پیسے لاؤ، اور جب چھپ جائے تو جہاں جی چاہے جیسے جی چاہے بیچو۔ مانگ کا حال یہ ہے کہ کچھ کتابیں شائقین خرید لے جاتے ہیں، کچھ بنیا لے جاتا ہے اور اس میں کشمش اور چلغوزے وغیرہ ڈال کر بیچتا ہے۔ یعنی کتابوں کی مانگ کا حال یہ ہے، آپ دیکھ لیں، اور پھر وہی بات کے ذہن میں رکھیے گا کہ ابن انشا جو ہیں ان کی نثر جو ہے وہ مزاحیہ ہوتی ہے، اس میں مزاح کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو جو کہ ہم جا بجا ان کے سفر نامے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے لطیفے اور مزیدار سی باتیں وہ ساتھ ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو چلغوزے وغیرہ ڈال کر دکاندار بیچتا ہے۔ ہمارے انہی دوست نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کہو، اس نظام میں مصلحت یہ ہے کہ لوگ بیہودہ شاعری اور رنگیلے ناولوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ریلوے کی کہانی یہ معلوم ہوئی کہ شاہ امان اللہ خان نے اپنے زمانے میں دارالامان نام کی تازہ بستی بسائی تھی۔ وہاں تک ریلوے لائن نہ کہیے ٹرالی لائن بچھائی تھی۔ بچہ سکا نے اس کا تاج و تخت چھینا تو پوچھا یہ کیا چیز ہے، چنانچہ فرنگیوں کی بدعت قرار دے کر اکھاڑ پھینکا۔ یعنی کہ نظام سکا جو ہے وہ ان لوگوں نے جب ان کا تخت و تاج چھینا تو پھر اس ریلوے اسٹیشن کو بھی اکھاڑ پھینکا۔ وہ جو چھوٹی سی ٹرالی لائن تھی، ہم نے دارالامان میں اس کے اکھڑے ہوئے زنگ خوردہ سلیپر اور 2-3 ٹوٹی پھوٹی بوگیاں آثار صنادید کے طور پر ایک جھونپڑے کے سامنے کھڑی پائیں۔ آثار صنادید یعنی گزرے ہوئے آثار، پرانے آثار، جو ایک زمانے میں ریلوے اسٹیشن تھا۔ دریائے کابل جو شہر کے بیچوں بیچ بہتا ہے، ہمارے ہوٹل سے کچھ دور نہ تھا۔ دریا لفظ کے استعمال کے لیے ہم دریائے ستلج اور سندھ، دریائے گنگا اور جمنا، دریائے ہوانگ اور ینگسی وغیرہ سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہیں۔ کراچی والے دریائے کابل کی وسعت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اس گندے نالے کو دیکھ لیں جو نہ جانے کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، لیکن ویمن کالج کے پاس سے گزرتا ہے۔ فرق اس نالے اور دریائے کابل میں یہ ہے کہ اس نالے کا پانی نسبتاً صاف ہے۔ یعنی اب طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں دریائے کابل کو اس نالے سے جو کہ کراچی میں موجود ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ قدرے صاف ہے۔ اپنے ملک کے اس نالے سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نالہ پھر بھی اس سے صاف ہے اور اس میں اتنی زیادہ بو نہیں آتی۔ پانی میں کی مقدار بھی آج کل تو اسی نالے میں زیادہ ہے۔ ہاں گرمیوں میں سنا ہے کہ برف پگھلتی ہے تو دریائے کابل کی ناطاقتی کچھ دور ہو جاتی ہے۔
دیوار پر سے نیچے جھانکیں تو دریا کی غریب نوازی کا نقشہ یہ نظر آتا ہے کہ یہاں ایک بڑھیا کپڑے دھو رہی ہے، تھوڑا آگے اس میں بچے نہا بھی رہے ہیں اور آس پاس کے گھر والوں کو بھی کوڑا پھینکنے کا بڑا آرام ہے۔ ٹوکری اٹھائی اور دریا میں جھاڑ دی۔ یہی دریا پیاسوں کی تشنگی بھی رفع کرتا ہے، کیونکہ نئے حصہ شہر کو چھوڑ کر پرانے شہر میں گھروں تک پانی کے پائپ لے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں۔ ہتھی والے اور کہیں کہیں دوسرے نلکے البتہ ہیں، جن سے محلے والے اپنی باری سے مٹی کے مٹکے اور جھجریں بھر لے جاتے ہیں۔ ان مٹکوں کی وضاحت کے ظرف ہم نے یا تو عجائب گھروں میں دیکھے یا پھر رباعیات عمر خیام کی بعض تصویروں میں صراحی آپ نے دیکھی ہے۔ ان سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، البتہ لہٰذا انہیں صراحہ کہہ لیجیے۔ ایک طرف کو پکڑنے کے لیے دستہ بھی لگا دیجیے۔ بے شک اب حکومت پانی پائپوں کے ذریعے گھروں تک پہنچانے کا بندوبست کر رہی ہے، لیکن فی الحال تو شہر میں سکوں کا راج ہے۔ ایک سکا تو کچھ دنوں تک ملک کا بادشاہ بھی رہا ہے، لیکن وہ الگ کہانی ہے۔ تو بچوں، دنیا گول سے یہ لیا گیا ہے۔ دنیا گول جیسا کہ آپ دنیا گول کہانی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اس کہانی میں آپ لوگوں نے پہلے سے ان کے سفر نامے کا یہ بھی ایک اقتباس ہے، اور سفر نامے کا نام ہے دنیا گول ہے، اور اس میں سے یہ ایک حصہ جو ہے آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو بچوں، کہانی ہو گئی ختم، اور بڑی آسان اور مزیدار سی کہانی تھی، جس میں ہمیں کچھ معلومات پشاور کے حوالے سے اور کچھ کابل کے حوالے سے مصنف نے فراہم کی ہیں۔ تو ابن انشا کا انداز جہاں پر ہلکا پھلکا اور تھوڑا سا ظرافت لیے ہوئے، جو کہ ہمیں ہنساتا بھی ہے اور معلومات بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے، اور تھوڑا سا طنز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان چیزوں پر جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس کہانی کا عنوان انہوں نے اس لیے یہ دیا ہے کہ ایک سفر نامہ جو کہیں کا نہیں، کیونکہ جہاں انہوں نے جانا تھا وہاں تو وہ پہنچ نہیں سکے، بلکہ کہیں اور اتر گئے، تو اس لیے انہوں نے عنوان دیا ہے کہ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ اس سے بیشتر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ دنیا گول ہے فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، کیا واقعی دنیا گول ہے کے عنوان سے۔ اور بچوں، جب میں کہتی ہوں کہ اس میں سے اقتباس لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کتاب ہے، ایک دنیا گول ہے یا پھر میرات العروس یا پھر کوئی بھی اور کتاب، تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے سبق میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو پورا سفر نامہ پڑھ سکتے ہیں، اور سفر نامے بہت لطف دیتے ہیں اور معلوماتی بھی ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے، اور یہ اچھی کتابیں ہوتی ہیں جن کو آپ ایک لائٹ موڈ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے دوسرے ملکوں کی معلومات بھی دیتی ہیں اور آپ کی زندگی میں مزہ بھی پیدا کرتی ہیں۔ تو ابن انشا کا یہ سفر نامہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی دقت طلب بات جو ہے وہ نہیں ہے۔